بسم الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مخاطب بطاہ و یاسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا میراث كالادب ولا ظہیر كالمشاورہ۔ سب سے پہلے اس خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور آپ سب کی خدمت میں تقوی پروردگار عالم کی دعوت دیتے ہیں، جو زندگی کے ہر مرحلے میں ضروری ہے۔ اور تقوی کی مناسبات اور جو کوالٹی اور جو صفات ابھی تک بیان ہو رہے تھے، یعنی متقین کی صفتیں جو بیان ہو رہی تھیں، ان میں ایک صفت یہ ہے، متقین کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ہر متقی کو اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں تو لرزتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ کہ متقین کی ایک صفت میں سے ہے کہ جب بھی متقی کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو لرزتے ہوئے انجام دیتا ہے، خوف الہی کے ساتھ انجام دیتا ہے، خشیت الہی کے ساتھ وہ نیک عمل کو انجام دیتا ہے۔ اور اس کے لیے معصومی کی سیرت ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے خوف الہی ایک متقی کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہ جب بھی نیک عمل کرے تو خشیت اور خوف الہی کے ساتھ ہو۔ لہذا روایت میں ملتا ہے، اور معصومین کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ انسان اس سیرت کو اپنا کر کے اس بہترین راستے کو اختیار کر کے اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ معصومین کی سیرت ہے جس کو آپ مستقل اور برابر سنا کرتے ہیں اور سماعت کیا کرتے ہیں، کہ ہمارے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب متقی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو خوف اور خشیت الہی اور لرزتے ہوئے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جب مولا کائنات وضو فرمایا کرتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، لیکن شاید ابھی ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکے کہ جس منزل پہ میرا مولا مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم متقین میں سے ہیں، لیکن متقین کی صفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو اپنانا بہت سخت بھی ہے اور بہت آسان ہے۔ جو مومن ہے اس کے لیے اس کو اختیار کرنا بہت سہل ہے، آسان۔ تو جب وضو آپ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ ہم میں سے کوئی آج ایسا انسان ہے کہ جو وضو کے وقت ایسی کیفیت رکھتا ہو؟ یہ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ خوف الہی ان کے قلب میں اتنا زیادہ تھی کہ دنیا کی رغبت ان کے دل میں رہتی ہی نہیں تھی۔
لہٰذا اس خوف کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ آج جب کسی عام انسان کے سامنے اگر کسی عہدے پر فائز ہو، اس کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو لرزتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، صحیح سے ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، ہمارا پیر تھر تھرانے لگتا ہے۔ تو جو معبود حقیقی ہو، جو کائنات کا مالک ہو، اس کی بارگاہ میں جب ہم آنا چاہیں تو مقدماتی طور پہ جب ہم وضو کریں تو ہمارے وضو کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، کہ ایک متقی کا وضو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ مقدماتی طور پر اور ہمارے دوسرے امام نے بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہم آتے ہیں مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، جتنی دیر ہو سکا خاموش رہے اور عبادت کی، ورنہ وہی دنیاوی باتیں، بلکہ جب مسجد کی طرف جاتے بھی ہیں تو دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ متقی کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو امام سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ امام نے ہمیں کیا درس دیا ہے، اس لیے کہ ان کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کی ذات ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، لہذا ان کی سیرت کا اپنانا ضروری ہے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب مسجد کی طرف جاتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اس لیے کہاں جا رہے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب سوچئے آپ کہ امام ہو کر کے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اسی طرح خوش و خرم کے ساتھ آتے ہیں مسجد میں، اور آنے کے بعد جتنی دیر ہو سکا نماز کی، ورنہ دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ مسجد کی شان یہ بھی نہیں ہے۔ مسجد میں جب تک انسان ذکر پروردگار عالم میں مصروف رہے، بس اسی وقت تک وہاں پہ رہنا اس کے لیے صحیح اور درست ہے۔ دنیاوی باتیں کرنی ہے مسجد سے باہر نکل کر کے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو ہم نے نمونۂ عمل بنایا ہے، اس کی سیرت کا اپنانا ضروری ہے، تبھی ہم متقی بن سکیں گے۔ صرف زبان کے ذریعے سے ہم متقی نہیں کہلائے جا سکتے کہ ہم متقی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کو اپنانا پڑے گا، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا تاکہ ہم متقی کہلائے جا سکیں۔ تو عزیزان محترم، یہ امام حسن کی سیرت ہے کہ مسجد میں جاتے وقت آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور جس وقت آپ مسجد میں پہنچتے تھے اس وقت آپ کا سارا بدن نماز کی حالت میں کانپ جاتا تھا اور لرز جاتا تھا۔ تو اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے، صرف زبانی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز آپ سماعت کیا کرتے ہیں، ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ اکثر سنا کرتے ہیں علماء کی زبانی، لیکن سننے کے بعد اس کو اپنانا یہ ضروری امر ہے، نہ کہ سننے کے بعد اس کو بھلا دینا یا ایسا کر لینا کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں۔ یہ بہتر طریقہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کا بھی چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اس لیے کہ خوف الہی اور خشیت الہی آپ کے قلب میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ اور ان تمام باتوں سے متوجہ کیا ہے ہمارے ائمہ نے کہ ہم کو بھی ویسی ہی روش اختیار کرنی چاہیے۔ سوچئے کہ جب یہ لوگ امام تھے اور ان کے اندر اتنا خوف الہی، تو ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہر وقت گناہ کیا کرتے ہیں، ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے، ہمارے دل میں کتنا خوف ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے۔ اور یہی خوف جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو عزیزان محترم پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم متقین کے فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اب جب ہم کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہیں گے
تو خوف الہی کو دل میں رکھ کر کے اس عمل کو انجام دیں گے، تاکہ مولا نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق ہم صحیح متقی ان کے نظر میں شمار کیے جا سکیں۔ جیسا کہ مولانا کا طریقہ کار تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ویسے بھی عام دنوں میں بھی وہ بات اور وہ گفتگو ہم نہیں کر پاتے ہیں جو عام مجمع ہوتا ہے، اور آج تو ہمارے سامنے وہ شخصیت موجود ہے کہ جو سیکریٹری ادارے تنزیل المکاتب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے بولنا گویا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس امر کو انجام دینا ہے، لہذا ان کی اجازت کے ساتھ وہی طریقہ کار کہ جو مولانا فیاض باقر حسینی صاحب کا تھا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک ایسے فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کو آپ مستقل سنا کرتے ہیں۔ لا غناک العقل، امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں۔ دولت تو بہت ساری اس دنیا میں آپ کو ملے گی، مال و زر، جواہرات، ہیرے موتی، زمین جائیداد، یہ سب دولت ہے، لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے۔ عقل ایک ایسی قیمتی دولت ہے کہ جس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اگر انسان کے اندر عقل ہو تو وہ اللہ کی اور رحمان کی عبادت کیا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی عقل ہے، اور یہ عقل اسی وقت پتہ چلے گی کہ کتنی ہے ہمارے اندر کہ جب ہم رحمان کی عبادت میں مصروف ہوں گے۔ اس لیے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف مسجد میں آنا عبادت ہے، بلکہ قدم قدم پہ اور ہر جگہ ہم عبادت کو خود سے بنا سکتے ہیں۔ گھر میں ہیں تب بھی عبادت، اور ابھی اس بات کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ گھر میں رہیں تب بھی عبادت، بازار جائیں تب بھی عبادت، کوئی کام کریں تب بھی عبادت، بچوں کے درمیان رہیں تب بھی عبادت ہو ہماری۔ تو صرف مسجد میں آ کر کے نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عبادت ہر وقت اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ لہذا مولا نے کیا فرمایا کہ لا غنا کالعقل، عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے، ولا فقر کالجہل، اور جہالت جیسی کوئی فقیری نہیں۔ فقیر انسان آج کل عرف عام میں اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، سرمایہ نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس زمین جائیداد نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ لیکن مولا کیا فرما رہا ہے کہ جہالت جیسی کوئی فقیری نہیں ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو اس کے پاس اگر سب کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جاہل ہے، وہ ایسا محتاج ہے کہ اس کا جو ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی اور چیز سے۔ لہذا مولا کی نظر میں جہالت جیسی کوئی فقیری نہیں ہے، اور جہالت کو دور کرنے کے لیے جیسا کہ آپ پہلے سے متوجہ ہیں کہ آج یہاں پہ انشاءاللہ بعد نماز عصر ایک مجلس برپا کی جائے گی، وہ بھی ایصال ثواب کے لیے خطیب اعظم طابہ سرائے کی مجلس ہوگی ہے انشاءاللہ۔ سیکریٹری ادارے تنزیل المکاتب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے، آپ حضرات ان کے معروضات کو سنیں گے، اور دیکھیں گے آپ کہ خطیب اعظم صاحب نے کتنی زحمتیں کی ہیں۔ وہ جہالت کو دور کرنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچے ہیں، کتنی زحمتیں ہوئی ہیں۔ آج ہم جب گرمی کے درمیان میں 1 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی، اور وہ بھی انہوں نے ساری زندگی
صرف اس فکر میں رہے، جیسا کہ اس سے قبل کی مجلس میں قبلہ نے فرمایا تھا کہ آپ ہی کا ایک قول ہے کہ قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، اور دیندار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جہالت کو دور کیا جائے، اور جہالت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مشقت اور صعوبت اور پریشانی اور مصائب کو برداشت کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے برداشت کیا، اور جگہ جگہ اس فکر میں رہے کہ ہماری قوم کے بچے قرآن، علوم قرآن اور علوم اہل بیت سے آشنائی کریں تاکہ جہالت دور ہو جائے، اور جب جہالت دور ہو جائے گی تو ہمارے معاشرے اور سماج سے فقیری دور ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ہمیں دیدار بننا ہے تو سب سے پہلے جہالت کو دور کرنا ہے، علوم قرآن کو اور علوم اہل بیت کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے زحمتیں ہیں، اس کے لیے تمرینات ہیں، اس کے لیے مشق ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت صرف کرنا پڑے گا تاکہ ہم جہالت کو دور کر سکیں۔ ولا میراث کالادب، میراث میں آپ سنتے ہیں کہ زمین، جائیداد، مال و زر، ہیرا جواہرات یہ سب چھوڑ کر کے گئے، اور کبھی کبھی میراث میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے اس کے تقسیم کرنے میں، اس کے بانٹنے میں، لیکن ادب جیسا میراث کوئی نہیں ہے مولا کی نگاہ میں۔ لا میراث کالادب، ادب جیسی میراث کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ادب آئے گا کس وقت؟ کہ جب ہمارے بچے علوم اہل بیت اور علوم قرآن سے واقف ہوں گے، تب ان کو یہ طریقہ کار معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے بڑوں سے گفتگو کرنی چاہیے، کس طریقے سے استاد سے محو گفتگو ہونا چاہیے، کس طریقے سے بزم میں بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے سفر کرنا چاہیے، کس طریقے سے راستہ چلنا چاہیے۔ جب علوم قرآن اور علوم اہل بیت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس نہ علم رہے گا، نہ ہمارے پاس قرآن کا علم رہے گا، اور نہ ہی ہمارے پاس ادب آ سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے دامن سے بھی متمسک ہو جائیں، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ علوم قرآن اور علوم اہل بیت سے آشنائی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو رغبت کرنا چاہیے۔ چوتھا فقرہ، ولا ظہیر کالمشاورہ، اور مشاورت جیسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مشورہ دے کر کے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو پیسے دے کر کے اس کو فقیر تو بنایا جا سکتا ہے، کسی کو روپیہ دے دیا، کسی کو پیسہ دے دیا، اس کی عادت تو خراب کی جا سکتی ہے، اس کو فقیر تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان مشورہ دے، بہترین مشورہ دے، تو اس مشورے کے ذریعے سے وہ مشورہ اس کے لیے معین اور مددگار ثابت ہوگا۔ لہٰذا ہر مومن کا فریضہ یہ ہے کہ اس قول کے مطابق، جیسا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ ہمیں جہالت کو بھی دور کرنا ہے، ہمیں فقیری کو بھی دور کرنا ہے، ہمیں ایسا مشورہ دینا ہے تاکہ اس مشورے کے ذریعے سے تمام مومنین معاون اور مددگار ثابت ہو سکیں ایک دوسرے کے حق میں۔ لہذا اس فقرات کو اور ان فقرات کو ہم جب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں گے، اسی وقت انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی، کہ جس کے لیے ہم زحمتیں کرتے ہیں، دور دراز سے ہم آتے ہیں نماز جمعہ کے لیے۔ خدا را اپنی عبادتوں کو فاسد نہ کیجیے، خراب نہ کیجیے۔ اتنی زحمتیں کرنے کے بعد، اتنی صعوبتوں کو اختیار کرنے کے بعد، ہم اپنے سے خود سے اپنے عمل کو خراب کر دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، میں اس بات کی طرف ہر وقت آپ کو متوجہ کیا کرتا ہوں کہ عبادت کم کیجیے، لیکن اس عبادت کو بچا لے جائیے۔ کثیر عبادت کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ کم عبادت کو محفوظ کر کے آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کر لینا، یہ بڑی چیز ہے۔ لہذا عزیزان محترم، مولا کے فرمودات کے مطابق ہمیں ایسا متقی بننا ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ واقعاً یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس لیے کہ علی اسی کو اپنا سمجھتے ہیں جو متقی ہوا کرتا ہے، اور ان کی تو سراپا زندگی ہی تقویٰ ہے۔ ان کو آئیڈیل بنا کر کے، ان کو نمونہ عمل بنا کر کے ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی
ہمیں سعادت نصیب ہو سکے اور آخرت میں بھی آپ حضرات کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ وعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ صلی علی محمد وآل محمد والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ۔ عزیزان گرامی، اس دوسرے خطبے میں بھی ایک مرتبہ پھر سے تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہیں اپنے نفس کو اور آپ سب کو، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسی تقوی کے ذریعے سے ہم اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچ سکتے ہیں اور پہنچیں انشاءاللہ تقوی پروردگار اختیار کر کے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایام اور جو مہینہ آنے والا ہے، مناسبات میں سب سے اہم مناسبت آمد ماہ رجب المرجب، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ اس مہینے میں ہم وارد ہو رہے ہیں، لہذا اس مہینے میں جو اعمال وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو سبھی انجام دیں گے، لیکن اس ماہ رجب کے سلسلے میں کچھ باتیں اپنے نوجوان بھائیوں کے حوالے کر دیں کہ اس ماہ رجب کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ جو کسی اور مہینے میں کو حاصل نہیں ہوئی، اور روایت میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ اس کو شہر اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ ہے یہ۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور اکثر سنا کرتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے، ہمارے آخری رسول کا مہینہ ہے، اور رمضان امتیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوں تو پروردگار عالم کی رحمت ہر وقت اور ہر لمحہ ہمارے شامل حال ہے، اگر اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو تو اس دنیا میں ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر وقت ہر لمحہ چاہے ہم اس کو یاد کریں نہ کریں، لیکن اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن
اس ماہ رجب کو اسب بھی کہا گیا ہے روایت میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رحمت پروردگار عالم قطرے کے مطابق، قطرات کے مطابق نازل ہوا کرتی تھی، وہ اس مہینے میں، اس ماہ رجب میں موسلا دھار بارش کے برابر نازل ہوگی رحمت پروردگار۔ لہذا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت پروردگار عالم اس مہینے میں کتنی زیادہ نازل ہوتی ہے کہ اس کو اسب ہی کہا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کو رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ امام موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو رجب اس لیے کہا گیا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں۔ کن کو میسر ہوگا یہ پانی، یہ شربت اس رجب نہر سے؟ جو بھی اس مہینے میں ایک روز روزہ رکھے گا وہ اس پانی سے سیراب ہوگا۔ لہذا ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، پروردگار عالم سے مغفرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہے، لہذا اس سے ہم قریب ہو کر کے رحمت پروردگار عالم کے حقدار ہو جائیں، اور اس ماہ میں اپنے کو ایسا سوار لیں اور ایسا کر لیں کہ ماہ شعبان میں داخل ہوتے وقت ہم اطاعت رسول کر سکیں، اس لیے کہ شعبان رسول کا مہینہ ہے، اور شعبان میں اس طریقے سے اپنے کو سنواریں کہ ماہ رمضان میں داخل ہوتے وقت ہم اس طرح سے پاک ہو جائیں کہ گویا ابھی بطن مادر سے آئے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، اس مہینے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ اطاعت، اور جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس بات کا تذکرہ کروں گا، اس کی پہلی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر کی ولادت سے اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، اس مہینے سے ابتدا جو ہوتی ہے وہ آپ کی ولادت باسعادت سے۔ چنانچہ کس طریقے سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں بیٹھ کر کے ایک تسبیح سبحان اللہ کہہ لیا بس کافی ہے ہمارے لیے، اس کے بعد باہر نکلیں گے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ ذکر خداوندی کا طریقہ ہمیں ائمہ اہل بیت نے بتلایا ہے، خصوصی طور پر ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام نے بتلایا، اس لیے کہ صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بابا کو دیکھا کہ بہت زیادہ ذکر آپ کا فرما رہے ہیں، عبادت جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہر وقت ذکر خداوندی میں مشغول ہیں، راستہ چل رہے ہیں ذکر خداوندی کر رہے ہیں، غلاموں سے ہم کلام ہیں ذکر خداوندی میں مصروف ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں ذکر خدا کر رہے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا وقت خالی نہیں تھا کہ جو ذکر خداوندی سے خالی ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ہمیں درس دیا ہے امام نے کہ جب امام کی سیرت ایسی ہے، امام کی زندگی ایسی ہے کہ اپنی مختصر سالہ زندگی میں ہر وقت ذکر الہی کے لیے وقف کر دیا، تو ہمیں بھی ہر وقت یہ خیال کرنا چاہیے، بزنس میں ہوں تو ذکر الہی کریں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نہ وہاں جھوٹ بولیں گے نہ حرام کمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہیں، اللہ ہمیں یاد ہے، جب یاد ہے تو چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ راستہ ہو، چاہے وہ بازار ہو،
چاہے وہ پڑوس کا گھر ہو، کسی بھی جگہ ہم رہیں گے ذکر خداوندی میں مصروف رہیں گے، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ لہٰذا ائمہ نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری تاریخ آتی ہے اس ماہ رجب کی، اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ یہ تاریخ امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور جو طریقہ کار علماء نے فرمایا ہے، جو روایات میں باتیں وارد ہوئی ہیں، ان کی طرف ہمیں ان تاریخوں میں متوجہ ہو جانا چاہیے، عزاداری کا اہتمام کرنا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے، رونا چاہیے، اس لیے کہ مظلوم طریقے سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اور پھر جو اگلی مناسبت ہے، اسی کی 5 تاریخ کو ہمارے انہی امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس میں بھی آپ کو یہ معلوم ہے اور آپ یہ جانتے ہیں، اور اکثر لوگ ان باتوں کو انجام دیا کرتے ہیں کہ نئے لباس کا پہننا، جشن منانا، خوشی کرنا، یہ ساری باتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ لہٰذا یہ جو تاریخیں آنے والی ہیں ان کے لیے ہم کو اپنے کو آمادہ کر لینا چاہیے، تیار کر لینا چاہیے، تاکہ یہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کے مہینے میں پروردگار عالم ہم لوگوں کو اس طرح سے بخش دے کہ ہم لوگ اس لائق ہو جائیں کہ جو ذہن میں ہر انسان کے ہے کہ جنت تک پہنچ جائیں، تو ان تمام باتوں تک عمل کر کے ہی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم یہ فرمایا ہے کہ جنت ہم نے بنائی ہے متقین کے لیے، متقین کی جگہ ہے، تو جب متقین کی جگہ ہے تو ہمیں اہل تقوی بننا پڑے گا، ہمیں تقوی پروردگار عالم حاصل کرنا پڑے گا۔ جو دوسری مناسبت ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج ایک ایسے عالم اور ایسے خطیب کی یہاں پہ مجلس برپا کی جا رہی ہے، ان کے رسالہ ثواب کے لیے، جن کے بارے میں یہاں پر مجھ سے بہتر افراد جانتے ہیں ان کے ہسٹری، کہ آپ نے کتنی زحمت کی ہے۔ لہٰذا ان زحمات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارے ذریعے سے اگر اس ادارے کی ترقی ہو سکے تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ہمیں تقوی تک پہنچانے والی چیز ہے۔ جب ہم مکاتب کے پھیلانے کے سلسلے میں، اس کو بڑھانے کے سلسلے میں، بچوں کے تربیت کے سلسلے میں، ان کو علوم قرآن سکھانے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدہ ملنے والا ہے کہ جس کا حساب ہم جیسے لوگ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے علوم قرآن سے واقفیت کر سکیں اور اس سے آشنا ہو سکیں، تاکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو جہالت پھیلی ہوئی ہے، خصوصی طور پہ ہمارے نوجوان قرآن سے لابلد ہیں، انگلش وغیرہ میں قرآن پڑھنا ایک الگ بات ہے، لیکن عربی لہجے میں اور عربی اعتبار سے قرآن کا پڑھنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ لہذا اس کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں، جس طریقے سے ہم سارے علوم کو سیکھ سکتے ہیں، سخت سے سخت علوم کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف ہمیں رغبت ہے، اس کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں۔ اگر قرآن کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں تو سب سے پہلے علوم قرآن کو حاصل کریں گے، بعد میں دوسرے علوم کو حاصل کرتے چلے جائیں گے، جو کہ ہمارے دوسرے علوم میں یہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ لہٰذا ہم اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک قرآن کو نہیں حاصل کر سکے ہیں، علوم قرآن سے دوری ہے اگر ان کو، تو اس سے قریب تر ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو حاصل کریں، علم قرآن کو سیکھیں، اس کے لہجے کو سیکھیں، اس کے قرأت کو سیکھیں، اس کے پڑھنے کے طریقوں کو سیکھیں، رموز قرآن سے واقفیت کو رکھیں اپنے مد نظر، اور اس کے بعد پھر قرأت قرآن کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے 5ویں امام نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک
ذکر خداوندی میں خود بھی مصروف رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ذکر خداوندی کرو اور خصوصی طور پہ قرآن کی تلاوت کرو۔ یعنی وارث قرآن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں صبح میں سونا نہیں چاہیے، بلکہ اٹھ کر کے ذکر خداوندی کرنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے جو دن کا آغاز ہو، ہم سے شیطان بھی دور ہو جائے اور ہمارے گھر میں برکتیں بھی نازل ہو جائیں اور ہماری عمر بھی دراز ہو جائے اور ہمارا قلب بھی نورانی ہو جائے اور ہم کسی فساد میں بھی نہ پڑیں، بلکہ صحیح طریقے سے زندگی گزار کر کے اس دنیا سے اس دنیا تک پہنچ جائیں کہ جہاں ہر انسان کو جانا ہے۔ لہذا کوشش اور صحیح کریں کہ آپ کی سیرت کو اپنائیں، اور اگر بات بری لگے تو معاف کرتے ہوئے کہ امام کی سیرت کو اسی وقت اپنایا جا سکتا ہے جب عملی میدان میں ہم آگے آئیں گے، اور عملی میدان کے لیے ضروری ہے کہ صبح کی نیند کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ صبح کی نیند بہت پیاری ہوتی ہے، سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن آپ علماء کی سیرت دیکھیں کہ ہمارے علماء کتنی مشقت کیا کرتے ہیں کہ نماز صبح سے پہلے اٹھ کر کے نماز شب انجام دیا کرتے ہیں، نماز شب پڑھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم سے وہ قریب تر ہونا چاہتے ہیں۔ جس وقت ساری دنیا کے لوگ سوتے رہتے ہیں، متقین، پرہیزگار، علماء، صالحین سب اٹھ کر کے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور قرب پروردگار عالم چاہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور خوف الہی میں آنسوؤں سے اپنے آنکھوں کو تر کر کے یہ آواز دیا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ آئیے بارگاہ ہدیت میں ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر کو بخش دے۔ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ پالنے والے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگار جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم کر دے۔ پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ہوں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں کر دے۔ پروردگار علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ پروردگار رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔